میں کہتا ہوں یہی بہت تھا ڈرانے کے لیے اور گھبرانے کے لیے ہے۔ کیا پتا قیامت کے دن آپ کو یاد آئے کہ وہ 2 رکعت نفل پڑھ لیتا تو آج پاس ہو جاتا۔ اس دن آدمی ایسا ہوگا، لوگ ایسے ہوں گے جیسے پھیلے ہوئے پتنگے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے قیامت کے دن انسان کے قدم بھی نہ ہٹیں گے حتیٰ کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ اچھا، دنیا میں ہم بھی اسٹوڈنٹ لائف سب نے گزاری ہے، ہم سب جو ہے وہ پیپر کیسا آئے گا، گیس پیپر ڈھونڈتے تھے، بڑی فکر ہوتی تھی یار جو یاد کیا وہی پیپر آ جائے، کسی طرح سوال پتہ چل جائے کون سے آئیں گے امتحان میں۔ یہ عجب پرچہ ہے جو پہلے ہی آؤٹ ہے، سوال پہلے ہی پتہ ہے لیکن فرمایا ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکو گے۔ اب کیا ہم پریپیئر ہیں ان 5 سوالوں کے لیے؟ پہلا سوال، زندگی کن کاموں میں گزاری؟ سیکنڈ، جوانی کس کام میں گزاری؟ اچھا، علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی ہے کہ عمر کا سوال ہو گیا تو پھر جوانی کا الگ سے کیوں کیا؟ اٹ مینز جوانی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جوانی کی جو توبہ ہے یہ اولیاء کا شیوا ہے۔ جوانی کی عبادت جو ہے یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ دیکھیں اللہ نے اعضاء سلامت دیے ہیں، اور ہم شیطان کی باتوں میں آ جائیں، بزرگوں سے پوچھیں، کئی بزرگ آنسوؤں سے روتے کاش صحت اچھی ہوتی تو کھڑے ہو کے نماز پڑھتے، ہم روزے رکھتے، ہم اور تراویاں پڑھتے۔ بڑھاپے میں جا کر کئی عبادتیں کرنے کا جی چاہتا ہے انسان نہیں کر سکتا، اور جوانی میں ہم کرتے نہیں ہیں کہ بڑھاپے میں کر لیں گے۔ اور عبادت کی جو جس کو کہنا روحانیت ہے وہ ہے جوانی میں، اور ہم جوانی دوسرے کاموں میں گزار رہے ہوتے ہیں۔ سوال ہوگا قیامت کے دن کہ جوانی کیسے گزاری؟ تیسرا، کہاں سے کمایا؟ چوتھا، کہاں خرچ کیا؟ 5واں سوال ہوگا کہاں سے علم حاصل کیا اور اس پر کتنا عمل کیا؟ تو میں نے صرف ایک سورت قرآن کی اور اس کی بڑی لٹل ایکسپلینیشن بیان کی ہے۔ مجھے سچ بتائیں، اکیلے میں انسان جب قرآن پڑھ رہا ہو، ساتھ ترجمہ ہو، تفسیر ہو، آپ کے دل پر ڈائریکٹلی اثر ہوگا کہ نہیں، مجھے زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے میں اس لیے نہیں آیا دنیا میں۔ اس دن آدمی ایسا ہوگا، لوگ ایسے ہوں گے جیسے پھیلے ہوئے پتنگے۔ آپ نے دیکھا بارش ہوتی ہے تو پتنگے جو کبھی ادھر جا رہے ہوتے ہیں کہ دیر از نو ڈائمینشن، ادھر گر رہے ہوتے ہیں، ادھر پڑ رہے ہوتے ہیں، کہ لوگ بھاگ رہے ہوں گے۔ خوفون الجبال کالعہن المنفوش، کہ یہ جو پہاڑ ہے نا یہ ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی اون اڑتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا رضائی بنانے والا جب ڈنڈا مارتا ہے تو اون کیسے اڑتی ہے، کہیں روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ اڑ رہے ہوں گے۔ ٹرائی ٹو امیجن 5-7 لوگ گھروں سے باہر نکل آتے ہیں، حالانکہ گھر گرتے نہیں ہیں لیکن کئی دنوں تک نیند نہیں آتی۔ اس دن زلزلہ نہیں آئے گا، ایسا زلزلہ آئے گا، یہ ایسی کیفیت ہوگی کہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے۔ میں کہتا ہوں یہی بہت تھا ڈرانے کے لیے اور گھبرانے کے لیے ہے، مگر اس سینیریو میں قرآن کہتا حساب ہوگا، یعنی اس کیفیت میں کوسچنز ہوں گے، اعمال تولے جائیں گے۔ بندہ اس وقت کیسے جواب دے گا؟ کہ آج چھوٹی چھوٹی جو ہم نیکیاں چھوڑ دیتے نا کہ یار نفل ہی ہے نا، سنت غیر موقدہ ہی ہے نا، چلو جماعت چھوٹ گئی نا، کل سے نماز پڑھ لوں گا، کیا پتا قیامت کے دن آپ کو یاد آئے کہ وہ 2 رکعت نفل پڑھ لیتا تو آج پاس ہو جاتا۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے جس کا پلڑا بھاری ہوا فہو فی عیشۃ راضیہ، خدا